بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المهدي المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس کی جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ بھی بے انتہا معروف و مشہور ہے۔ 56ویں آیت ہے، اور اس آیت کو آیت درود سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس آیت میں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر میں اس آیت میں درود پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس آیت میں صرف درود پڑھنے ہی کا حکم نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ مومنین ساتھ دیں گے میرا تو انشاءاللہ منزلیں بہت جلدی آسان ہوتی رہیں گی، اور سامعین کی بھی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ 2 ذمہ داریاں میں نے عرض کی تھی۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت میں صرف اور صرف درود پڑھنے ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ علیکم السلام یہ کہا جائے کہ اس آیت میں درود پڑھنے کا ہی حکم نہیں ہے، بلکہ درود پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ ابھی جب بات کو میں آگے بڑھاؤں گا تو آپ کو محسوس ہوگا، اس آیت میں صرف درود پڑھنے ہی کا حکم نہیں ہے کہ بس درود پڑھا بات ختم ہو گئی، درود پڑھ لیا ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر صرف درود پڑھنے کا حکم ہوتا، اگر صرف درود پڑھنے ہی کا حکم ہوتا تو پھر آپ آیت کی تلاوت کیجئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ آیت ختم ہوئی ہے؟ نہیں، آیت تو ختم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ بہت آسان ہے، بے شک خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے صاحبان ایمان تم بھی درود پڑھو۔ اور کیا آپ نے نہیں، تھوڑا جاگ کے میری بیدار ہو کے بات کو سنیے گا تو آپ کو انشاءاللہ ضرور لطف آئے گا۔ اگر صرف آیت یہیں تلک ہوتی، صلو علیہ، آپ بھی درود پڑھیے، تو ہم کہتے کہ اس آیت میں صرف درود ہی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن آیت کہتی ہے وسلموا تسلیما، یعنی صرف درود پڑھنے ہی کا حکم نہیں ہے بلکہ اہل بیت کو تسلیم کرنے کا حکم بھی ہے۔ لہذا جو صرف درود پڑھیں اور اہل بیت کو تسلیم نہ کریں ان کے درود کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہیں ویسا ان کو مانا جائے، جیسے وہ ہیں ویسے ان کا حق معرفت حاصل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف درود پڑھ دیا اس کے بعد سمجھے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اگر صرف صلو علیہ تک ہوتا
تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ درود پڑھنے کا حکم ہے، اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اب آگے چلیے۔ دوسری بات، اس آیت ہی کے ذیل میں بہت سارے معروضات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ جو میرے بزرگ اور میرے عمر کے اور مجھ سے بھی زیادہ کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ بچپن سے اس آیت کو سن رہے ہیں، اور کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس کے ذہن میں یہ آیت نہ ہو۔ بہت مشہور آیت ہے، بچہ بچپن سے سنتا ہے، مسجد جاتا ہے، اذان سے پہلے سنتا ہے، تعقیبات نماز میں بھی امام جماعت جو ہے وہ نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، یعنی بالکل ایسے ہی آیت یاد ہے جیسے اردو میں، ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے اندر کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے راز ہیں اس کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو راز ہیں وہ علماء ہی بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان علماء سے ہم جیسے لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے چیدہ باتیں حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں، ورنہ اصل میں بنیادی طور پر تو مجتہدین ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے اخذ روایات کیا ہے ائمہ علیہ السلام سے۔ یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے جائیے، آپ کو محسوس ہوگا ان آیتوں میں اور آیت درود میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نماز کا حکم پہلے دیا، فضیلت بعد میں بتائی۔ توجہ کرتے رہیے گا، نماز کا حکم پہلے دیا، فضیلت بعد میں بتائی، روزے کا حکم پہلے دیا، فضیلت بعد میں بتائی، حج کا حکم پہلے دیا، فضیلت بعد میں بتائی، زکوٰۃ کا حکم پہلے دیا، فضیلت بعد میں بتائی، امر بالمعروف کا حکم پہلے دیا، فضیلت بعد میں بتائی، نہی عن المنکر کا حکم پہلے دیا، فضیلت بعد میں بتائی۔ لیکن درود، آیت درود، صلوات، وہ عبادت ہے اور وہ کار خیر ہے اور وہ نیک کام ہے کہ حکم بعد میں دیا ہے، فضیلت پہلے بتائی ہے۔ توجہ ہے؟ فضیلت پہلے بتائی ہے، اور فضیلت کیسے بتائی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے دونوں درود پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یعنی پروردگار عالم پہلے فضیلت بتا رہا ہے، بعد میں حکم دے رہا ہے۔ پہلے فضیلت بتا رہا ہے، بعد میں حکم دے رہا ہے۔ اور میں کیوں نہ عرض کروں کہ یہ آیت قرآنی جو آیت درود ہے، اہم ترین آیات میں سے ہے۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ بعض لوگ کہیں گے کیوں؟ کیا پورے قرآن میں ساری آیات اہم نہیں ہیں؟ نہیں، ساری آیات اہم ہیں، مگر سارے قرآن پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا، سارے قرآن پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سارے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سارے قرآن پر عمل کرنا کیوں واجب نہیں ہے؟ جی، قرآن میں آیات ساری ایک طرح کی تو نہیں ہے، اس میں آیات محکمات ہیں، اس میں آیات متشابہات ہیں، اس میں آیات عام ہیں، اس میں آیات خاص ہیں، اس میں آیات ناسخ ہیں، اس میں آیات منسوخ ہیں۔ کیا مطلب؟ محکم متشابہ عام خاص کو چھوڑیے، لیکن جو ناسخ اور منسوخ کا فرق کیا ہے؟ ناسخ اور منسوخ کا فرق یہ ہے کہ ناسخ کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو آیت تھی، اس بعد والی آیت نے اس آیت کو ختم کر دیا۔ آیت کو ختم نہیں کیا، اس میں جو حکم تھا اس کو ختم کر دیا، اس کو کل عدم کر دیا۔ اب جو اس کے بعد والی آیت آئی جس کو ناسخ کہا گیا، اب اس پر عمل ہوگا، اس سے پہلی والی آیت پر عمل۔ غور کیا آپ نے؟ تو جو آیت منسوخہ ہیں ان پر عمل نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اور جو آیت ناسخ ہے اس پر عمل ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن میں آیات منسوخہ بھی ہیں، عمل نہیں ہے، لیکن قرآن کا حصہ ہے۔ میں آپ کو متوجہ کر سکا یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن آپ متوجہ ہیں، اس میں آیات ناسخ بھی ہیں اور آیات منسوخہ بھی ہیں۔ آیات ناسخ پر عمل کرنا واجب ہے اور آیات منسوخہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اب آپ کہیں گے کچھ مثال، جی مثال سنیے۔ شراب،
بہت ساری مثالیں قرآن میں، لیکن شراب عربوں کے مزاج میں اور گھٹی میں ایسے تھی جیسے ہم پانی پیتے، روٹی کھاتے، کھانا کھاتے۔ ان کی زندگی کا حصہ اسلام آیا، تبلیغ اعلان رسالت ہوا، شراب پیتے رہے، لوگ کلمہ پڑھتے رہے، شراب بھی پیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے حکم پروردگار سے ہجرت کی، ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے، ابھی روزہ واجب نہیں ہوا ہے، لیکن جب مدینے پہنچے نماز واجب ہوئی۔ شراب بھی پیتے تھے، توجہ کیجئے گا، شراب بھی پیتے تھے، مسلمان بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن پھر یہ حکم آیا کہ شراب میں کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں۔ ایک دم حکم شراب نہیں آیا کہ شراب حرام ہے، کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں۔ لوگوں کو آیت پڑھ کے سنا دی گئی، لوگ متوجہ ہو گئے، الرٹ ہو گئے۔ اب تک کیا سمجھ رہے تھے کہ شراب میں فائدے ہی فائدے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، لذتیں ہی لذتیں ہیں، لیکن قرآن نے آگاہ کیا کہ شراب میں فائدے بھی اور شراب میں نقصانات بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم اس وقت تک نماز مت پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا مطلب؟ یعنی جب نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھنا ہے، نشہ ختم ہو جائے تو نماز پڑھ لو، یعنی نماز سے پہلے شراب مت پیو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل ختم ہو جائے گی، اور جب عقل ختم ہو جائے گی تو نماز پڑھنے جاؤ گے، نماز تمہاری پتہ ہی نہیں چلے گا تم پڑھ کیا رہے ہو۔ توجہ ہے؟ مجھے بتائیے، سب سے میرا سوال ہے، کیا اس وقت یہ حکم موجود ہے؟ اس وقت یہ حکم موجود ہے کہ شراب پی لو، جب نشہ اتر جائے بعد میں نماز پڑھ لو؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیسرا حکم آیا کہ اب تم پر شراب حرام کر دی گئی ہے، توجہ ہے، یعنی شراب کے بارے میں 3 آیات آئیں، 2 آیتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب جب 2 منسوخ ہوئی ان پر عمل نہیں ہوگا، توجہ کیجئے گا، بعد والی آیت پر عمل ہوگا، لیکن یہ 2 آیتیں جن پر عمل نہیں ہے وہ آیات قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ کیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا اس قرآن کی آیت کو، بیٹھے بیٹھے کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکم اس پر عمل نہیں ہے، مگر ایمان لانا ضروری ہے، تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اب اگر ہم کسی قاری قرآن سے یہ پوچھیں، اگر ہم کسی حافظ قرآن سے پوچھیں، جب اس پر عمل نہیں ہے، جب اس پر عمل نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ہے، یہ حکم خدا منسوخ ہو چکا ہے، تو بھئی اس کی تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ اس کو پڑھا کیوں جاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، جو اتنی دیر آپ نے ریاضت کی ہے، مشکل اٹھائی ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہ جب اس پر ایمان بھی لانا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جواب کیا ملا؟ کہ کچھ بھی ہو ثواب ملے گا۔ توجہ کیجئے گا، کہ کچھ بھی ہو تلاوت کرو گے تو ثواب ملے گا، کچھ بھی ہو تلاوت کرو کیونکہ آیت قرآنی ہے، لہذا ثواب ملے گا۔ ہم سے کہا جاتا ہے 1500 سال پہلے فدق کا واقعہ ہے، یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو ہم نے سوال کیا جو منسوخ آیتوں کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہنے لگے ثواب ملے گا۔ وہ کہنے لگے 1500 سال پرانا واقعہ ہے، فدق کیوں پڑھتے ہو؟ کیا فائدہ ملے گا؟ ہم نے کہا کچھ ملے یا نہ ملے، حق زہرا کا واقعہ اور مقدمہ تو چلتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کو۔ تو آیات قرآنی سب اہم ہیں، لیکن یہ والی آیت تسلیم حق اہل بیت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں پہلے درود کی فضیلت بتائی گئی، بعد میں درود کا حکم دیا گیا۔ پھر سنیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک فرشتے اور اللہ
نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو فضیلت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی نیکی. دیکھیں نماز ہم پڑھتے اللہ نہیں پڑھتا ہے، روزہ ہم رکھتے اللہ نہیں رکھتا ہے، حج ہم کرتے اللہ نہیں کرتا ہے. توجہ ہے. مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم بھی کرتا ہے اور اس کے بندے بھی کرتے ہیں. وہ 3 کام کیا ہیں؟ ایک درود ہے، ایک لعنت ہے، اور تیسرے انتظار ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہ نے کہا میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، لہذا صاحبان ایمان تم بھی درود پڑھو. تو پروردگارہ نماز کا حکم بعد میں، نماز کا حکم پہلے، فضیلت بعد میں. روزے کا حکم پہلے، فضیلت بعد میں. حج کا حکم پہلے، علیکم السلام، فضیلت بعد میں. ہر نیکی اور کار خیر کا حکم پہلے، فضیلت بعد میں. یہ درود کا یہ مسئلہ کیوں ہے کہ فضیلت پہلے، حکم بعد میں؟ آواز قدرت آئے گی. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد پر درود بعد میں بھیجو، پہلے عارف آل محمد بن جاؤ. پہلے آل محمد کی معرفت حاصل کرو اور سوچو کہ آل محمد کتنے بافضیلت ہیں کہ پروردگار عالم ان پر درود بھیج رہا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا بھیجا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. اور اس میں جو یصلونا ہے مضارع کا صیغہ، جس کے معنی ہے اللہ پہلے بھی بھیجتا تھا، اب بھی بھیجتا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا. اور وہ کون ہے جس پر بھیج رہا ہے؟ نبی اور آل نبی پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی زندہ ہے اور کوئی آل نبی سے بھی پردہ غیب میں موجود ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. خدا یہ چاہتا ہے کہ پہلے ہم عارف بنے، بعد میں عامل بنے. اور کیا آپ نے بھائی نماز پڑھوں گا میں عامل، یعنی نماز پڑھی میں نے، عمل کیا، عمل سے عامل. روزہ رکھوں گا عامل، حج کروں گا عامل. اور اگر حج کو پہچانوں گا عارف، روزے کو پہچانوں گا عارف، نماز کی معرفت حاصل کروں گا عارف. خدا کیا چاہتا ہے؟ پہلے عارف بنو، بعد میں عامل بنو. بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا آج کی حد تک. پہلے عارف بنو، بعد میں عامل بنو. پہلے عارف بنو، بعد میں عامل بنو. شیطان کا جو قصہ ہے، قصہ اول ہے قرآن مجید میں، لیکن مجھے آج شیطان کا تذکرہ نہیں کرنا ہے. فرشتوں اور حضرت آدم کا ذکر ہے. پروردگار عالم نے جب خلافت آدم کا ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک، اے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تو ہمیں خلیفہ بنا. توجہ ہے، تو ہمیں خلیفہ بنا. خلافت کے حصول کے لیے فرشتوں نے اپنے عمل، اپنی عبادت، اپنی تسبیح و تقدیس کو آگے بڑھایا. ہم عامل ہیں، ہمیں خلافت دی جائے. توجہ ہے آپ کی. مگر پروردگار عالم نے فرشتوں کو خلافت نہیں دی، حضرت آدم کو خلافت دی، حالانکہ وہ کل کے پیدا ہوئے ہوئے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی فرشتے تو بہت پرانے تھے نا. اور اگر میں آسانی سے کہوں کہ فرشتے تو بہت بوڑھے تھے، آدم تو کل کے بچے تھے، مگر اللہ نے آدم کو خلافت دے کر بتایا خلافت بڈھوں کو نہیں ملتی ہے، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو ملا کرتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، خلافت ہمیں دی جائے. پروردگار عالم نے ان انوار کو گزارا جن کی تعلیم خدا دے رہا تھا، نام سکھا رہا تھا،
نام بتا رہا تھا، اور اس کے بعد جب ان انوار کو گزارا، نور کو گزارا، تو پروردگار عالم نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون؟ جواب نہ دے سکے۔ آدم نے جواب دے دیا، آدم کو خلافت مل گئی، تو فرشتوں نے اپنے عمل کو آگے بڑھایا، خدا نے خلافت نہیں دی۔ آدم کو خلافت دی، یا یوں کہا جائے کہ خدا نے عاملوں کو خلافت نہیں دی، آدم کو پنجتن کی معرفت کی وجہ سے خلافت مل گئی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ پہلے عارف بنو، عارف اہل بیت بنو۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ مجلسوں کی رونق فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت ہے۔ اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے آج اچھی طریقے سے واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ واقعاً میں نے آج کی مجلس کا کچھ تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ، اس کی تلاوت کیجئے تو اس کی 83ویں آیت یعنی 83، وہاں آپ کو ملے گا کہ پروردگار دیکھیے بتا دے کہ جہاں قرآن نے بہت ساری خوبیوں کی معرفت کے چارٹ بنائے اور بتایا ہے، تقوی کی معرفت کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے، روزے کی پہچان کیا ہے، نماز پڑھنے والے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہ نماز پڑھنے والا اگر یہ دیکھے کہ اس کی نماز قبول ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے اندر برائیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا نا کہ مولا مجھے نہیں پتا میری نماز قبول ہے یا نہیں، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا کہ یہ دیکھو کہ نماز جب شروع کی ہے تو اس کے بعد تمہارے اندر برائیاں کم ہوئی ہیں یا زیادہ ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بعض لوگ بعض نمازیوں میں کچھ برائیاں دیکھتے ہیں تو فوراً سے ان پر طعن و تشنیع و طنز کرتے ہیں کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہوئے برائی تو تمہارے اندر ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھا، ویسے حقیقت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے اندر برائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز کے بارے میں اعلان پروردگار یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکا کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی نمازی میں کچھ برائیاں ہمیں نظر آئیں تو اس کا مطلب نہیں ہم ڈھنڈورا پیٹیں، لوگوں کو بتاتے پھریں، کیونکہ پروردگار عالم جو سب کچھ جانتا ہے وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لہذا مومن کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی مومن کی کوئی برائی پتہ ہو تو وہ اس کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ امر بالمعروف واجب ہے، لیکن مومن کی عزت کو خراب کرنا حرام ہے، اس کی توہین کرنا حرام ہے، اس کی بے عزتی کرنا جائز نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ لہذا پروردگار عالم نے جہاں تمام چیزوں کی معرفت اور تمام چیزوں کی پہچان بتائی، وہاں پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ عارفوں کی پہچان کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج کی حد تک میں اتنا ہی عرض کروں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عارفوں کی پہچان کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، کس سے؟ سارے مسلمان اور مومنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بار بار میں آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کروں گا اور بہت آسان ترجمے کے ساتھ، کہ صاحبان حق کی پہچان یہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، اذا کے معنی جب، سمعوا جب وہ سنتے ہیں، جو کچھ انزلہ الی الرسول جو رسول پر نازل کیا گیا ہے، جب وہ سنتے ہیں کس چیز کو؟ جو رسول پر نازل کیا گیا، جب وہ اس بات کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کو؟ جو رسول پر نازل ہوا ہے جب وہ ان کو سنایا جائے
تو انہیں کیا ہوتا ہے؟ ترا اعینہم، تو تم ان سننے والوں کی آنکھوں کو دیکھو. کل کی کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گی انشاءاللہ. جب وہ لوگ اس بات کو سنتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل ہوا ہے تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو. آنکھوں کو کیا ہوتا ہے کہ رسول پر نازل ہوئی چیزیں جب ان کے باتیں بیان ہوتی ہیں تو ان کی آنکھوں کو دیکھو. سننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تفیض من الدم، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ اکیلے بیٹھے بیٹھے نہیں روتے ہیں، جب رسول پر نازل کی ہوئی بات ان کے سامنے بیان ہوتی ہے تو وہ رونے لگتے ہیں. یعنی سن کر روتے ہیں. توجہ کیجئے گا، جملہ آپ کے حوالے. وہ سن کر روتے ہیں، غار میں بیٹھ کے نہیں روتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. جب ان کے سامنے کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بیان کیا ہے؟ جو رسول پر نازل کیا گیا. وَإِذَا سَمِعُوا، جو رسول پر نازل کیا گیا اس کو سنتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں. تَرَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو دیکھو. تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. اور کیا آپ نے ہیں میرے ساتھ آپ؟ جو رسول پر نازل ہوا ہے وہ ان کے سامنے بیان ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. پروردگارا، سب کچھ تو نے ہی نازل کیا ہے. آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے. نماز کا حکم کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. روزے کا حکم کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. حج کا حکم کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. زکوٰۃ کا حکم کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. حلال و حرام کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. مگر پورے قرآن کو پڑھ جائیے اور پورے قرآن کی تلاوت کر جائیے تو آپ کو کہیں نہ ملے گا دو لفظ ایک ساتھ نہ ملیں گے ان احکام کے ساتھ کہ اللہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے نماز نازل کی، میں نے روزہ نازل کیا، میں نے حج نازل کیا. اقیموا الصلاۃ کا لفظ ہے، کتب علیکم الصیام کا لفظ ہے. کتبہ یعنی لکھا گیا تم پر حج، یہ ملے گا. زکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ کا لفظ ملے گا، مگر یہ آپ کو نہ ملے گا کہ ہم نے روزہ لکھا دیا، ہم نے روزہ نازل کیا، ہم نے نماز نازل کی، ہم نے حج نازل کیا، ہم نے اپنے رسول پر زکوٰۃ نازل کی. یہ آپ کو نہ ملے گا. یہ اگر ملے گا تو سورہ مائدہ کی 67ویں آیت میں ملے گا. میں آیت کا ابتدا حصہ پڑھوں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، خود ہی بہت جلدی پہنچ جائیں گے. یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پڑھنے والا، بیان کرنے والا رسول ہو اور ولایت کے بارے میں بیان کرے، رسالت یعنی ولایت کے بارے میں بیان کرے اور پھر مصائب اہل بیت پڑھے تو سننے والے رویا کرتے ہیں. آیت نے ولایت کی معرفت بتائی ہے، مجلسوں نے اس کا پتہ بتایا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اس آیت ولایت نے بتایا ہے. تو معرفت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. اور جب معرفت انتہا کو پہنچتی ہے تو انسان کا خضوع و خشوع بڑھ جاتا ہے، خضوع و خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. علم و معرفت کے ساتھ خضوع و خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، بے معرفت خضوع و خشوع میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم احادیث کی کتابیں اور روایات کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں، اصول کافی کو آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ نہیں ہے کہ کتاب التوحید براہ راست شروع ہوئی ہے.
کتاب التوحید، ظاہر عقل تو یہ کہتی ہے کہ کتاب التوحید سے اصول کافی شروع ہونی چاہیے، کیونکہ پہلا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ خدا کو پہچاننا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اصول کافی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کتاب المعرفہ، معرفت سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد کتاب العلم ہے، اس کے بعد کتاب الجہل ہے، اس کے بعد کتاب التوحید ہے۔ یعنی اگر معرفت نہ ہو، یعنی اگر علم نہ ہو اور جہالت سے دوری نہ ہو تو توحید خدا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غور کیا آپ نے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے آواز دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو صاحبان علم و معرفت، کیونکہ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی زیادہ خضوع و خشوع بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، روزمرہ کی باتیں آپ کے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ جس کی اذیت و آزار و زہر کو پہچانتے ہیں تو آپ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے آزار و زہر و تکلیف کی معرفت نہیں رکھتے تو انسان اس سے ڈرتا نہیں، اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ مثلا اگر آپ اس علاقے سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جو بالکل نیا آباد ہوا ہو، ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں آیا تھا کہ کراچی کے فلاں علاقے میں سانپ نکل آیا، کوبرا، لوگ ڈرے اس سے، اور یہ بھی خبر تھی کہ جب وہ کوبرا نکلا تو وہاں بچہ تھا، بچہ بیٹھا ہوا تھا، سانپ کھڑا ہوا تھا، بچہ ڈر نہیں رہا تھا، لیکن جب اس کا باپ اس کمرے میں داخل ہوا وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا، اور جلدی سے اس نے پھر اس سانپ کو مارنے یا پکڑنے جو بھی ہے اس نے انتظام کیا، اس خبر کو چھوڑے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ باپ بہادر ہے، بچہ بہادر ہے، باپ بہادر ہے، بچہ بہادر ہے۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ باپ بہادر ہے، بچہ بہادر نہیں ہے، مگر مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ ڈر نہیں رہا ہے، توجہ ہے، اور باپ ڈر رہا ہے۔ بچہ کیوں ڈر رہا ہے؟ بچہ کیوں نہیں ڈر رہا ہے اور باپ کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ بچے کو سانپ کی معرفت نہیں ہے، توجہ ہے، بچہ بہادر نہیں ہے، بچے کو معرفت نہیں ہے، لیکن باپ سانپ کے بارے میں جانتا ہے کہ اگر اس نے کاٹ لیا تو زہر وجود میں داخل ہو جائے گا اور اس سے میں مر جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس کی معرفت رکھتا ہے وہ اس سے ڈرا کر کے رونے لگتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عقل کا ماتم نہیں کرے تو کیا کریں؟ مانتے اس کو ہیں جو غار میں سانپ سے ڈر رہا ہے، اور جو مسجد میں خوف خدا سے ڈر رہا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب جس کو جس کی معرفت ہو، توجہ ہے آپ کی، جس کو جس کی معرفت ہو، ایک وہ ہے جو رات کو مسجد میں بیٹھ کے اپنی ریش کو پکڑ کے خوف خدا سے ڈر کر اور اس کے قدرت اور اس کی جو کبریائی ہے اس کو یاد کر کے روتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جانشین پیغمبر ایسا شخص ہونا چاہیے یا وہ جو معرفت خدا سے دور ہو؟ اور اصول کافی ہی کی روایت ہے کہ جب فرشتوں نے دیکھا، یہ ہے معرفت کی منزل، حق معرفت اہل بیت، کہ جب ایک شخص کو دیکھا عبادت الہی میں مصروف ہے، فرشتوں نے، پر ہے بہت طویل روایت لیکن میں اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کافی خرچ ہو چکا ہے، کہا کہ پروردگارہ یہ شخص اتنی عبادت کرتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا، سجدوں پہ سجدے ہیں، رکوع پر رکوع ہیں، قیام پر قیام ہیں۔ کہا پروردگارہ اس کا رتبہ تو بہت زیادہ بلند ہوگا تیری بارگاہ میں، کہاں دیکھنا چاہتے ہو دیکھو۔ فرشتوں سے کہا اس کا نامہ اعمال دکھاؤ۔ بھئی وہ فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں ان سے کہا گیا دکھاؤ۔ اب جو دیکھا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی عبادت کا ذکر نہیں تھا، بالکل بلینک اور سادہ کاغذ کا۔ خداوندہ یہ کیا؟ ہم دیکھتے نمازیں ہیں، روزے، یہ اس کی عبادتیں ہیں، سجدے ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی یہ کیفیت
کہ ایک سجدے کا ذکر نہیں، ایک نماز کا ذکر نہیں، ایک قیام و قعود کا ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جا کے خود پوچھو۔ دیکھیں واقعہ ہم تک پہنچانے کے لیے کہ جا کے پوچھو۔ فرشتے چلے، دیکھا جنگل بیابان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فقط ایک چشمہ ہے جو زمین سے میٹھے پانی کا پانی ابل رہا ہے، چاروں طرف گھاس اگی ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے کھجور کے مثلا درخت اگے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اور یہ عابد اس چشمے کے پاس عبادت الہی میں مصروف ہے۔ فرشتوں جا کے بیٹھ گئے، انتظار کیا کب اس کا سجدہ ختم ہو، کب اس کی نماز ختم ہو، کب اس کی عبادت ختم ہو، تو اس سے پوچھیں کہ آخر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، آخر وجہ کیا ہے؟ خیر بامشکل تمام اس نے اپنی نماز کو تمام کیا۔ فرشتوں نے جو انسانی شکل میں گئے تھے ان سے جا کے پوچھا کیا بات ہے، تم اتنی عبادت میں مصروف ہو، اتنی ریاضتیں کر رہے ہو، اس جنگل میں تنہا ہو، اکیلے ہو تم اور خدا، یہ بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو پورا کریں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگی، اچھا کوئی تمنا ہو، اتنی عبادت کر رہے ہو اس کے بدلے میں کوئی تمنا تو ہوگی، کوئی خواہش تو ہوگی، کچھ تو چاہتے ہوں گے؟ کہا کہ ہاں میری کوئی خواہش نہیں، اپنی ذات کے لیے بس مجھے اتنی میری تمنا ہے۔ سنے بڑا عجیب ہے یہ واقعہ، کہا مجھے بس اتنی تمنا ہے کہ یہ جو چشمہ ابل رہا ہے، اس کے اندر اتنا پانی بھرا ہوا ہے، یہ جو کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں اس پر پھل اور میوے گر رہے ہیں، اور یہ جو اتنی خوبصورت اور لہلہاتی ہوئی گھاس ہے، بس کچھ نہیں مجھے چاہیے، کاش، دیکھیں یہ ہے عبادت کا نتیجہ، کاش وہ گدھا آ جائے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علم میں یہ عقیدہ ہے یا نہیں مسلمانوں کا، اور انشاءاللہ سب کے نہ سے کچھ مومنین کے تو اذہان میں ہوگا، کاش وہ گدھا آ جائے جس گدھے پر بیٹھ کے خدا روز قیامت آئے گا اور وہ اس آ کے گھاس کو چر لے تو میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ فرشتوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، خدا بندہ اس کی یہی منزل ہونا چاہیے۔ اب آپ سمجھے یہ عامل تو تھا مگر عارف نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ معرفت حق اہل بیت، بس اسی موضوع پر کچھ معروضات ہیں جو روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ اور آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ جتنی معرفت ہوگی اتنا خضوع و خشوع قلب بڑھتا چلا جائے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ رونا ہو، چاہے وہ گریہ ہو۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، دیکھیں معرفت کی منزل ہے، ظاہر ہے امام معصوم سے بڑھ کر اس عبادت کو کون انجام دے سکتا ہے، اور مجتہدین سے بڑھ کر اس عبادت کو کون انجام دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ غیبت امام میں جانے کے بعد جو معرفت پروردگار اور معرفت امام علماء اور مجتہدین کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب ہیں بعض لوگ ایسے عقل سے بالکل نابلد، عقل سے بالکل پیدل، کہ جو عربی کی عین سے بھی واقف نہیں ہے اور اعتراض کرنے چلے ہیں وہ مجتہدین پر، مراجع عظام پر، مقلدین امام پر، اور براہ راست ان کا تعلق امام زمانہ سے ہے، کیونکہ کبھی بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، واش روم میں گئے پاؤں پھسلا تو 12ویں امام کو فون کرتے ہیں، وہ مولا بتائیے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیسے وضو کروں؟ ہاں ایسے لوگ ہیں معاشرے میں ہمارے، جی ہاں، وہ ڈائریکٹ امام سے بات کر لیتے، اور کیسے کر لیتے مجھے نہیں پتا ہے، بہرحال وہ آپ ان سے پوچھئے گا۔ غور کیا آپ نے؟ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ امام سے بات کر لیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم امام کی تقلید کریں گے، ہم غیر امام کی اور غیر معصوم کی تقلید نہیں کریں گے۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں، اگر مجھے منتظمین اجازت دیں تو میں عرض کروں، یہ جو ایک بلا وجہ کا ایام ازا آیا
اور مجتہدین کے خلاف بعض لوگ ہو گئے۔ آخر اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے صاحبان ایمان، ہم 1500 سال پہلے دوسرے مسلمانوں سے جو الگ ہوئے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعد پیغمبر ہم جانشین پیغمبر کسی ایرے غیرے نتھو خیرے ابو ہریرے کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم کسی ایسے کو نہیں مانتے ہیں جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہو۔ توجہ ہے اب یا نہیں؟ ہم ایسے کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو محمد ہو، جو محمد کی جگہ محمد ہی آئے۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کی جگہ پر معصوم آ سکتا ہے، ڈاکٹر کی جگہ پہ ڈاکٹر آ سکتا ہے، قصائی نہیں آ سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم گیا معصوم آیا، معصوم گیا معصوم آیا، معصوم گیا معصوم آیا۔ لوگوں کا اعتراض کیا ہے کہ معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اپنے اندر کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ بھئی پیغمبر گئے معصوم ہیں، ان کی جگہ کون آئے؟ مولا کائنات معصوم تھے۔ مولا کائنات گئے، ان کی جگہ کون آئے؟ امام حسن معصوم۔ توجہ ہے؟ بہت جلدی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب جس کو نہیں ماننا ہے وہ تو مانے گا ہی نہیں، جس کو نہیں ماننا ہے وہ تو مانے گا، تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ بھائی عیسائی آئے تھے مباہلے میں، سب کچھ کہہ کر گئے، جاننا اور ہوتا ہے ماننا اور ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے دشمنان اہل بیت کے فضائل کو جانتے تھے، جانتے ہیں، مگر مانتے نہیں ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں نا یوٹیوب میں کتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، مگر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ اب یہ مرغے کی ایک ٹانگ بھی کیسے ہوتی ہے کبھی آپ کو سناؤں گا میں، یہ کہاں سے محاورہ چلا ہے۔ غور کیا؟ لہذا معصوم، امام حسن معصوم، دنیا سے گئے امام حسین معصوم، امام حسین دنیا سے گئے سید سجاد معصوم، امام سجاد دنیا سے گئے امام باقر معصوم، امام باقر دنیا سے گئے امام صادق معصوم۔ غور کیا آپ نے؟ اسی طرح 10ویں امام دنیا سے گئے معصوم، 11ویں امام ان کی جگہ پر آئے معصوم۔ ٹھیک، 11ویں امام گئے ان کی جگہ پر کون آیا؟ 12ویں امام معصوم۔ اب 12ویں امام کی جگہ پر غیر معصوم کیسے آ گیا؟ اگر ہم 12ویں امام کا جانشین کسی غیر معصوم کو مانے تو پھر باقی مسلمانوں میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ توجہ ہے؟ باندھ دیا میں نے آپ کو یا نہیں؟ غور کیا آپ نے؟ ہیں میرے ساتھ؟ تو اگر 12ویں امام کا نائب کسی غیر معصوم کو مانے تو پھر مومن میں اور آپ غیر مومن میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اے بھائیو غور نہیں کیا، علی دنیا سے گئے تو معصوم کی ضرورت ہے، 10واں دنیا سے گیا تو معصوم کی ضرورت ہے، 11واں دنیا سے گیا تو معصوم کی ضرورت ہے۔ ارے 12واں دنیا سے گیا نہیں ہے تو معصوم کی ضرورت نہیں ہے، غیر معصوم سے کام چل سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ غیر معصوم سے کام چلے گا۔ اور کیا آپ نے؟ کیونکہ جب تک وجود معصوم ہوتا ہے تو اس کی نیابت میں غیر معصوم علماء تبلیغ کرتے ہیں، اور ہر امام کے زمانے میں یہ ہوا ہے۔ ہر امام کے زمانے میں، یہ کوئی تقلید نیا مسئلہ نہیں ہے، ہر امام کے زمانے میں تقلید ہوا کرتی تھی، ہر زمانے کے امام۔ چھٹے امام اپنے شاگرد کو نہیں کہتے تھے اجلس، تم بیٹھ جاؤ مسجد کوفہ یا مسجد مدینہ میں اور تم فتوے دیا کرو، مجھے پسند ہے یہ بات کہ تم فتوے دو۔ اور کیا آپ نے؟ لہذا علماء معرفت الہی میں اتنا زیادہ آگے ہیں کہ عام انسان سوچ نہیں سکتا۔ کتنی عزاداری آپ کرتے ہو، کتنی معرفت ہے میرے اور آپ کے پاس، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آیت اللہ سید محمد حسین برجردی جو توضیح المسائل کے خالق ہیں، یہ لفظ میں نے غلط نہیں کہا ہے، کیونکہ آج جو سب کے پاس توضیح المسائل ہے اور ہر مجتہد اسی پر اپنا نوٹ لکھ کے اپنی توضیح کو بازار میں لاتا ہے، لوگوں کے سامنے لاتا ہے، لیکن سب سے پہلی توضیح کس نے لکھی ہے؟ آغا برجردی نے لکھی، سب جانتے ہیں۔ بلکہ کتنے بزرگ تھے جب میں چھوٹا تھا
کتنے بزرگ ایسے تھے ہمارے خاندان میں جو آغا بروجردی کی تقلید کرتے تھے اس زمانے میں، آغا بروجردی کی تقلید. یہ آغا بروجردی جو توضیح المسائل کے خالق اور بانی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہوئی، 70 سال عمر ہو گئی، نہ جانے کہاں کہاں علاج کرایا، بہت مشہور واقعہ ہے. مگر جب روز عاشورہ آیا تو ان کے عزا خانے میں، مخصوص تھا ان کا عزا خانہ، ان کے عزا خانے میں صرف اور صرف سادات آتے تھے اور علماء آتے تھے. بس سادات اور علماء وہ آتے تھے. روز عاشورہ تھا، زمین میں بیٹھے ہوئے تھے، علماء اور سادات ماتم کرتے ہوئے آئے. سر میں خاک تھی، جسم پہ خاک تھی، کہیں سے ظاہر ہے کہ پا برہنہ تھے تو پاؤں پہ بھی مٹی خاک لگ گئی. آغا بروجردی اپنے عزا خانے میں بالکل چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. جب عزا خانے میں یا حسین لوگ کرتے ہوئے آئے، آغا بروجردی آگے بڑھے اور انہوں نے کسی عزادار کے پاؤں سے مٹی لی، انگلی پر، انگشت شہادت پر، اور وہ مٹی انہوں نے اپنی آنکھوں میں لگائی. 100 سال کی عمر یا اس سے کچھ کم و بیش دنیا سے گئے تو چشمہ لگا کے نہیں پڑھتے تھے. آپ ان کی تصویریں دیکھیں، بعض علماء کے چہرے پہ آپ کو چشمہ نظر آئے گا، ان کے چہرے پہ چشمہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ خصوصیت ہے. جب ان سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد نے، آغا آپ کی عمر اتنی 90 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، آپ چشمہ نہیں لگاتے، آپ کی نگاہ کمزور نہیں ہوئی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے میری نگاہ کو مرتے وقت کچھ ہونے والا نہیں ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میں نے ایک عزادار کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھوں میں لگایا ہے. یہ ہے مرجع اور مجتہد کی معرفت. کون پہنچ سکتا ہے اس کی عزاداری، اس کی معرفت؟ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ مجتہدین کس بلندی پر ہوتے ہیں. روز عاشورہ ہے، سید مہدی بحر العلوم. کون سید مہدی؟ تاریخ اجتہاد میں صرف 2 مجتہد ایسے تھے کہ جب چاہتے تھے امام سے ملاقات کرتے تھے. یوں تو سارے مجتہدین امام سے ملاقات کرتے، مگر جب امام چاہتے. لیکن یہ 2 ایسے تھے کہ جب خود چاہتے تھے تو امام کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے. ایک سید مہدی اور ایک مقدس اردبیلی. کیا عظیم شخصیت ہے. میں نے کیا نام لے دیا، اب میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، اس لیے کہ سب مقدس اردبیلی کا نام آ جائے پھر میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا ان کی فضیلت بیان کرنے میں. لیکن میں کیا کروں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. سید مہدی بحر العلوم کی کیفیت یہ تھی کہ روز عاشورہ، دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، معذرت کے ساتھ اگر میری بات کسی کو بری لگے، ذرا سے 4 پیسے آ گئے، علاقہ بدل دیا، کہیں اور جا کے رہنے لگے، 6 لاکھ کی جگہ پہ 20 لاکھ کی گاڑی آ گئی، کپڑے بہت زیادہ اعلیٰ پہننے لگے، عہدہ اچھا مل گیا، جاب اچھی مل گئی، کاروبار اچھا ہو گیا، گھر سے بہت بڑا بنگلو ہو گیا. اب وہ جب مجلس میں آئیں گے تو بڑے ہے نا، بہت زیادہ ناز و نخرے سے، نیاز ہوگی تو کھڑے رہیں گے، پہلے سب لوگ کھا لیں، مجھے تھوڑی سی شرم، تھوڑا سا، ظاہر ہے بڑے آدمی ہو گئے ہیں، ماتم کرنے میں بھی عام آدمی دونوں ہاتھوں سے زور زور سے ماتم کر رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا جب برگر فیملی ہو گئی تو بڑے آرام سے. یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے سب کو اور ہم دیکھتے ہیں. تھوڑی برگر فیملی ہوئی، تھوڑا علاقہ بدلا، اب بڑے نزاکت کے ساتھ نیاز بھی نہیں کھائیں گے، فرش پہ بیٹھیں گے بھی نہیں، بہت رش ہے، پسینے کی اسمیل آ رہی ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے آپ کی. سید مہدی کیسا مرجع کہ جب چاہے امام کو پکارے، امام اس کی مدد کرے. جب کہے مولا مجھے آپ سے کام ہے، کہا جاؤ. یعنی یہ کیفیت، میں اس سے زیادہ کہوں گا تو شاید امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ کیفیت سید مہدی بحر العلوم کی. روز عاشورہ ہے، روز عاشورہ ہے. سید مہدی کہاں پر ہے؟ کربلا میں. ان کی نسل اب تک چلی آ رہی ہے، آل بحر العلوم کربلا میں ہے. روز عاشورہ. اور یہ بات آیت اللہ خلخالی نے اپنی کتاب عزاداری از دیدگاہ مرجعیت شیعہ میں لکھی ہوئی ہے، جس کا کتاب رتہ متہ ضلع جھنگ میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور آج سے 30 یا 31 سال پہلے وہ کتاب چھپی ہے بازار میں. مجھے نہیں پتا اس وقت مل رہی ہے یا نہیں، میرے پاس موجود ہے. میں نے وہاں یہ واقعہ پڑھا. سید مہدی بحر العلوم کی کیفیت کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب روز عاشورہ آیا تو سید مہدی سر سے عمامہ اتارے ہوئے،
کون سید مہدی؟ پوری دنیا کی شیعت کے شہنشاہ تھے بے تاج، اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ سید مہدی کربلا میں روز عاشورہ جلوس کے آگے آگے سر سے عمامہ اتارا ہوا ہے، ننگے پاؤں ہیں، سر میں خاک ڈالی ہوئی ہے، اور واہ حسینہ کہتے ہوئے گریبان چاہ کے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی شاگرد آگے بڑھا، کہا آقا آپ کی یہ کیفیت ساری دنیا آپ کو جانتی ہے، ساری دنیا کے آپ نائب امام ہیں، یا آپ ایسی عزاداری کر رہے ہیں، یا آپ کی حالت کیوں ہے؟ ایک مرتبہ جھڑکا، ڈانٹا اس کو، شاگرد کو، کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا آقا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کیا مجھ سے آگے زمانے کا امام اسی کیفیت میں جا رہا ہے، زمانے کا امام اسی حالت میں جا رہا ہے۔ اب بتاؤ میں اپنے پیروں میں جوتے کیسے پہنوں؟ اب بتاؤ میں اپنے سر پر عمامہ کیسے رکھوں؟ اب بتاؤ میں اپنا گریبان چاک کیوں نہ کروں؟ اب بتاؤ میں سر و سینہ کیوں نہ پیٹوں؟ بس عزیزو اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا ہے۔ یہ ہے ایام عزا، یہ ہے ماہ محرم۔ اپنی اسٹیٹس کا خیال نہیں کرنا ہے، اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں کرنا ہے، اپنی بڑی نوکریوں کا خیال نہیں کرنا ہے۔ فرش ادا پر آئیے، اس لیے کہ یہ فرش ادا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرش ادا آنے والا تنہا نہیں ہے، اس فرش ادا پر حسین کی ماں دکھیاری آئی ہوئی ہے۔ اس فرش ادا پر ہر جگہ جہاں جہاں ادا خانے ہیں، چہاردہ معصومین وہاں موجود ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے گریے کو سن رہے ہیں، آپ کی مجلسوں میں شریک ہیں، وہ شریک گریہ ہے۔ بس عزیزو آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم کا دن گزر گیا۔ حسین مدینے سے چلے، میں نے کل عرض کیا تھا کس کیفیت میں چلے حسین؟ 4 سالہ سکینہ ساتھ میں ہے، گرمیاں ہیں، علی اکبر ساتھ میں ہیں، قاسم ہیں، اون و محمد ہے، اور ایک ایسا ششماہا جو بعد میں ششماہا تھا مگر اس وقت اس کی عمر ششماہا نہیں ہے، 1 مہینہ یا چند دن۔ گرمی سے بچاتے بچاتے اصغر کی ماں کس طریقے سے مکے تک پہنچی، اور اب مکے سے حسین 8 ذی الحج کو حج کو عمرے سے بدل کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اور کوفے کے لیے اس لیے روانہ ہوئے، کب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرا مولا مدینے سے مکے کیوں آیا اور مکے سے کوفہ کیوں گیا۔ آخر اپنی مرضی سے گئے تھے یا اس میں بھی کچھ سیرت امام اور تبلیغ امام کے پہلو پوشیدہ ہیں؟ ہم تو واقعات سنتے مدینے میں تھے نہیں رہے، مکے آ گئے نہیں رہے، کوفہ جا رہے تھے پھر کربلا میں گئے، وہاں پر جنگ ہوئی اور امام شہید ہو گئے۔ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے معاملہ، اتنی جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس کو سمجھیں کہ امام کی سیرت کیا تھی، امام کا مسئلہ کیا تھا، امام کیوں میدان کربلا تلک گئے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس راز سے بھی پردہ میں اٹھاؤں گا۔ بس عزیزوں میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ میرا مولا یہ سفر کی صعوبتیں طے کرتا ہوا جب میرا مولا مکے سے نکلا تو اس مقام پر پہنچا کہ جہاں حر کے لشکر نے حسین کو روکا، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا اور لجام فرس پر ہاتھ ڈال کے کہتا ہے میں یہاں سے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا دے کہ اور بھی کچھ امام حر کو کہہ سکتے تھے، بہت سارے الفاظ ہیں عربی میں جیسے اردو میں ہیں بد دعا دینے کے لیے، لعنت ملامت کر دیتے، کچھ بھی کہہ دیتے، لیکن امام حسین نے فرمایا دیکھیے قول امام، قول رسول اور قول خدا ہماری طرح نہیں ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کہا پھر بدل دیا پھر اس کے کچھ اور معنی بیان کر دیے، نہیں، یہ جو 3 ذوات ہیں اللہ، رسول اور امام، ان کا کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی بات بے بہل نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میرے مولا نے کہا جا حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر تڑپ گیا، حر تڑپا، اس لیے کہ حسین نے حر کے ذہن میں حر کی ماں کا تصور پیدا کیا۔ حر کو یاد آئے اس کی ماں نہیں، حر کو یاد آئے حسین کی ماں۔
حر کو یاد آئے جیسے تیری ماں ہے ویسے ہی میری بھی ایک ماں ہے، مگر تیری ماں میں اور میری ماں میں فرق ہے۔ تیری ماں نے حر پیدا کیا ہے، میری ماں نے جنت کے جوانوں کے سردار کو پیدا کیا ہے۔ میری ماں سیدہ کائنات ہے، میری ماں شفیعہ روز جزا ہے، میری ماں اس کائنات کی مالکن ہے، میری ماں اس جنت کی مالکن ہے۔ ایک مرتبہ حر تڑپا، بہادر تھا، کوئی عام شخص نہیں تھا، لوگ حر کا نام اپنی تلواروں پہ کندہ کراتے تھے۔ ایک مرتبہ حر تڑپا، جس کے جسم میں جھرجھری آئی، اور ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا حسین آپ نے تو میری ماں کا نام لے دیا، مگر میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں کا نام تو بغیر وضو کے لیا بھی نہیں جا سکتا۔ اور ایک مرتبہ راوی بیان کرتا ہے کہ ادھر سے ابو الفضل عباس آگے بڑھے، یہ کون ہے جو حسین کی ماں کا نام لے رہا ہے؟ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس صبر کرو۔ اور اس کے بعد یہ میرے مولا کا اخلاق تھا کہ میرے مولا نے حر، دیکھیے یہ مقام ایسا تھا، سب نے لکھا ہے، متفق علیہ ہے، کہ اگر امام جنگ نہ بھی کرتے تو لشکر حر کچھ گھنٹوں کے بعد یہیں پر مر جاتا، بغیر جنگ کے مر جاتا، اس لیے کہ شدید پیاس تھی، ریگستان۔ نہ صرف لشکر خود حر مر جاتا بلکہ پورا لشکر مر جاتا، اس کے جانور مر جاتے، کئی دن کے پیاسے تھے، مگر حسین نے حر اور حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ نہ صرف لشکر کو پانی پلایا بلکہ حر کے سواریوں اور جانوروں کو پانی پلایا۔ اور امام حسین نے کہا اس وقت تک ان کے سامنے سے پانی کے ظرف مت ہٹانا جب تک جانور اپنے پانی پی کر منہ نہ موڑ لیں۔ میں کہوں گا حر ذرا یہ کیفیت دیکھو، اور کربلا کے میدان کو جب دیکھنا بعد میں کیا صورتحال ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ حر کا لشکر سیراب ہو گیا، نماز ظہر ہوئی، نماز عصر ہوئی، امام نے خطبے دیے، ایک مرتبہ حر کے دل میں عشق حسین ایک مرتبہ بڑھنے لگا۔ کہا مولا مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں۔ میرے مولا نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ بس آپ چلتے رہیں، میں آپ کی نگرانی کرتا رہوں۔ مجھے دوسرا خط یہ ملا ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ پر ٹھہرنے اور اترنے کا موقع دوں کہ جو بالکل بے آب و گیا جگہ ہو، جہاں پر زندگی کے آثار نہ ہو۔ ایک مرتبہ چلتے رہے ہیں حسین، قافلہ چلتا رہا، 2 محرم آئی اور اب امام وارد کربلا ہوئے۔ حسین جس سواری پر سوار ہیں وہ رسول اکرم کی سواری ہے، اس لیے کہ ائمہ کی جو فضیلت اور معجزات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سوکھے درخت پر ٹیک لگاتے ہیں تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن سواریوں پر سوار ہوتے ہیں ان کی عمریں طویل ہو جاتی ہیں، لہذا یہ رسول اکرم کی سواری امام حسین نے کبھی اس کو تکلیف نہیں دی۔ بار بار امام اس سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سواری آگے بڑھ، مگر سواری آگے نہیں بڑھی۔ امام نے ایک مرتبہ چند سواریوں کا انتخاب کیا مگر پھر بھی سواری آگے نہ بڑھی۔ امام نے ایک شخص کو بلایا، بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا ماریا ہے، کسی نے کہا قبطیہ، کسی نے کہا اس جگہ کا نام شط الفرات ہے، کسی نے کچھ کہا نینوا ہے۔ امام سوال کرتے رہے، یہاں تک ایک بوڑھے کو بلایا، اس سے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا مولا جہاں بہت سارے نام آپ نے سنے ہیں، میں وہ نام نہیں چاہتا آپ کے سامنے بیان کروں۔ کہا نہیں، تمہیں میرے جد کے حق کی قسم ہے، تم اس جگہ کا نام بتاؤ۔ آگے بڑھ کے کہنے لگا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا بس یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، قیامت کے دن ہم یہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں یہیں ذبح کیا جائے گا۔ اور میرے مولا نے اپنی جیب سے وہ خاک نکالی جو رسول اکرم حسین کو دے کر گئے تھے۔ میرے مولا نے دونوں مٹیوں کو ملا کے دیکھا، سونگا، کہا یہ دونوں ایک ہی جیسی ہے، اس لیے کہ رسول کو جبرائیل نے دیا تھا 50 سال پہلے۔ امام حسین کے پاس وہ خاک ہے، اور اسی خاک کا ایک حصہ جناب ام سلمہ کے پاس ہے جو شیشی میں رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد
بعد تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے لگ گئے، سیدانیاں خیموں میں چلی گئیں۔ اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے کہ امام حسین کے خیمے 3 محرم کو اس جگہ سے ہٹا دیے گئے، مگر عزیزو سن سکیں گے تو سنیے گا، بس 2 حقیقتیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ خیمے لگے تو ایک مرتبہ اگلی جب صبح ہوئی تو حسین شہزادی زینب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بہن یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا کوئی بی بی مدینے کو یاد کر کے روتی ہے؟ کیا اس کو اب اس کے رشتہ دار اور اہل خانہ یاد آتے ہیں؟ کہا بھیا میں سمجھی نہیں۔ کہ میں نے دیکھا کوئی بیوی ہے کہ جو رات کو خیمے سے باہر جا کے پشت خیمہ پر گریا کرتی، واہ محمدہ واہ علیہ نعرے بلند کرتی ہے۔ زینب نے کہا رات آنے دو پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کون بیوی ہے جو رات کو خیمے سے نکل کر پشت خیمہ پہ جا کے ماتم کرتی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے جب رات کی تاریکی ہوئی تو ایک مرتبہ وہی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ زینب خیمے سے پوری چادر میں ملبوس ہو کر حسین ابن علی کے ساتھ اب جو جا کے دیکھا سیاہ چادر میں ملبوس ایک بی بی ہے، خاک کربلا پہ بیٹھی ہے، سر و سینے کو پیٹ رہی ہے، واہ حسین واہ غربتا، اے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کا کون مارا گیا ہے؟ ایک مرتبہ آنے والی بی بی نے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، اے زینب پہچانا نہیں، تیری ماں مدینے میں نہیں ہے، تیری ماں یہاں کربلا تلک آ گئی ہے، اپنے حسین کا ماتم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوندہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رومال زہرا میں ہمارے آنسو کو جگہ عنایت فرما۔ جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین و مومنات خداوندہ ان کی جملہ جائز حاجات کو برلا۔ خداوندہ ہمیں بہت زیادہ غم حسین میں آنسو بہانے، رونے اور ماتم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ جتنے بھی عزاداران امام دنیا میں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین و اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں ہے خداوندہ ان پر عذاب نازل فرما۔ بانین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اصحاب میں شامل فرما۔ ماتم